السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹی ہوئی رکعتیں کس طرح کمپلیٹ کریں؟ کئی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں، کبھی امام صاحب ایک رکعت، کبھی دو، کبھی تین پڑھا چکے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو ہماری پوری رکعتیں ہی نکل جاتی ہیں۔ تو ان چھوٹی ہوئی رکعتوں کو کس طرح کمپلیٹ کریں؟ انشاءاللہ اس مسئلے کو آج میں آپ کے سامنے کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ چلو شروع کرتے ہیں، فجر کی نماز سے شروع کرتے ہیں۔ ہم مسجد پہنچے، امام صاحب ایک رکعت پڑھا چکے تھے، تو اب ہم امام صاحب کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہو گئے۔ تو اب ہم بچی ہوئی ایک رکعت کو کس طرح کمپلیٹ کریں گے؟ تو بہت ہی آسان ہے۔ جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے اور الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے اور اس طرح اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب بات کرتے ہیں، جب ہماری فجر کی دونوں رکعتیں نکل جائیں اور امام صاحب کو ہم بالکل اتحیات میں پائیں تو ہم کس طرح نماز کمپلیٹ کریں گے؟ بالکل آسان ہے۔ جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے اور جس طرح ہم فجر کی نماز اکیلے ادا کرتے ہیں ویسے ہی اپنی نماز کو پوری کریں گے، یعنی اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ظہر کی نماز کی۔ ہم مسجد پہنچے، امام صاحب ایک رکعت پڑھا چکے تھے، اب ہم دوسری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہو گئے، تو اب ہم ظہر کی بچی ہوئی ایک رکعت کس طرح کمپلیٹ کریں گے؟ جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے اور اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں گے۔ یہ تو ہو گئی جب ہماری ظہر کی ایک رکعت نکل جائے۔ جب دو نکل جائے گی تو ہم اسی طرح جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس رکعت میں بھی ہم ایسے ہی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے اور اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب بات کرتے ہیں جب ہماری ظہر کی 3 رکعت نکل جائے۔ جب ہماری ظہر کی 3 رکعت نکل جائے تو بہت ہی آسان ہے۔ جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے اور سجدے کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ یہ ہماری دوسری رکعت ہے۔ اتحیات کے مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ پھر اتحیات پڑھنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اسی طرح سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس رکعت میں صرف ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے اور اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور ظہر کی اگر چاروں نکل جائیں تو ہم اسی طرح امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائیں گے اور جیسے ہم اپنی ظہر کی نماز الگ ادا کرتے ہیں ویسے ہی کمپلیٹ کریں گے۔ ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی تینوں نمازوں کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں مغرب کی نماز کی۔ ہم مسجد پہنچے، امام صاحب ایک رکعت نماز پڑھا چکے تھے، ہم امام صاحب کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہو گئے، تو ہم جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے اور اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب بات کرتے ہیں جب ہماری مغرب کی 2 رکعت نکل جائیں تو اسی طرح جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے اور سجدے کرنے کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے، کیونکہ یہ ہماری دوسری رکعت ہے۔ پھر اتحیات پڑھیں گے، اتحیات کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، پھر سجدے کریں گے، پھر اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں گے۔ ایک بات دھیان سے سن لیجئے گا، جب بھی ہماری کسی بھی نماز کی پوری رکعتیں نکل جائیں تو ہم اور امام صاحب کو ہم بالکل اتحیات میں پائیں تو ہم امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اور جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جس طرح ہم اپنی الگ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی اپنی الگ نماز پڑھیں گے اور اپنی نماز کو کمپلیٹ کر دیں گے۔
آج میں نے آپ کو چھوٹی ہی رکعتیں کس طرح کمپلیٹ کریں اس کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، آپ میرے کو میسیج کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اور اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔